شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی صورت جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو آقا کریم نے جو جواب دیا سنیے، فرمایا تو کھانا کھلائے اور سلام کرے اس کو جس کو جانتا ہے اور جس کو نہیں بھی جانتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ اسلام ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، اور جو شخص پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کے ہمسائے بھوکے رہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایمان کی تکمیل نصیب نہیں ہوتی جب تک اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہماری جو سمجھ میں آیا، ایمان وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، دکھیوں کا حال پوچھنا ہے، مریضوں کی عیادت کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو لباس پہنانا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا، ابن آدم میں بیمار ہوا تو میرا حال نہیں پوچھنے آیا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا، اور مجھے تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ حیرت سے کہے گا، مالک تو بیمار ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھنے جاتا تو گویا تو نے میری بیمار پرسی کی۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو گویا تو نے جو ہے وہ مجھے کھانا کھلایا ہوتا۔ میرا فلاں بندہ برہنہ تھا اور اس کے پاس لباس نہیں تھا، اور اگر اس کو تو نے لباس دے دیا ہوتا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوتا تو گویا تو نے یہ خیر کا عمل میرے لیے کیا ہوتا تو تجھے اس کا اجر، اس کا صلہ دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنے حقوق کے ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھی جائے لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھا جائے۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن ہمسائے بھوکے ہیں تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس کو کتب صحاح میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ آقا کریم تشریف لائے اور حضور نے وضو کیا تو حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ وہ وضو کا پانی غسالہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ کائنات کے اندر یوں کسی نے محبت کی نہیں ہے جس طرح صحابہ نے میرے حضور سے کی ہے۔ تو فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ آپ نے حکم تو نہیں دیا اس کا، لیکن آپ کی محبت ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول پھر اس سے محبت کرے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اور نماز بھی پڑھے، یہ اسلام ہے۔ ہم ادھورا اسلام اختیار کرتے ہیں، پورا اسلام اختیار نہیں کرتے۔ نماز ہم پڑھیں گے، ہر سال عمرہ بھی کریں گے، حج پہ بھی جائیں گے، لیکن ناپ تول میں کمی کریں گے۔ تو یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ پورا اسلام یہ ہے اپنی زندگی کے ہر انداز کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر کے آئے، وہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہیے۔ کائنات حضور سے محبت کرتی ہے، صرف سرکش جن اور سرکش انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات
حضور علیہ السلام سے بے پناہ پیار کرتی ہے. انسان تو انسان رہے، آبی مخلوقیں بھی، ہوائی مخلوقیں بھی، حشرات الارض بھی، چوپائے بھی، حتیٰ کہ حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں. فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پتھر کے کلیجے میں حضور کا چھپا ہوا پیار حضور جانتے ہیں. تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے. حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا. جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اس طرح مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی اوپر، کبھی نیچے. حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فساکا نہ، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا. زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا. تو ان کا پیار، ان کی محبت ہر سینے میں ہے. تو یہ تو حضور کا پیار ہے. اب حضور بھی تو پیار کرتے. یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان. حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں. ایمان حضور کو محبوب تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے. یہ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے. سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بہت کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہے. جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو شکر کرو اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان کا چراغاں رکھا ہے. یہ ہمیں محنت سے نہیں ملا، اللہ اکبر، ماں کی گود سے مل گیا. باپ نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی. اقبال رو کے کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم. حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. میرے باپ نے آپ کے نام کی لوری دی تھی، میری ماں نے درود کی لوری دی تھی. تو میں آپ کا نام جانتا ہوں، اور آپ کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. تو یہ بوٹا میرے باپ نے لگایا تھا، یہ بوٹا میری ماں نے لگایا تھا، پھر اس کو پانی میرے مرشد نے دیا. تو پھر اندر بوٹی مشک مچایا، اتے جاں پھلاں تے آئی ہو. تو یہ کمال ہو گئی کہ مجھے بچپن سے یہ دولت ملی، یہ سعادت ملی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضور کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل تھا نماز. سب سے زیادہ جس چیز سے حضور پیار کرتے تھے وہ نماز سے کرتے تھے. نماز حضور کے دل کا قرار ہے، حضور کے قلب کی ٹھنڈک ہے. جب حضرت بلال حبشی کو اذان کا کہنا ہوتا تو حضور فرماتے، قم یا بلال وارحنا بالصلاۃ. بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. تو وہ اذان دیتے تو حضور کا دل ٹھنڈا ہو جاتا کہ اب رب کے حضور جھکنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر، جھکنے کے لمحے آ گئے ہیں. تو حضور کو سب سے زیادہ محبوب اعمال میں نماز تھی. حضور کو امت کی تخفیف پسند تھی کہ میری امت پر احکام سوکھے ہوں، میری امت پر مشکل نہ آئے. حضور نے امت کے لیے 50 سے 5 نمازیں کروا لی کہ میری امت مشکل میں نہ پڑے. حضور علیہ السلام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے. جب نماز پڑھاتے، حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا. حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی. مختصر قرات کرتے جب لوگوں کو نماز پڑھاتے، اور جب تنہا پڑھتے پھر اتنی لمبی نماز ہوتی کہ میرے مالک نے کہا، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. تو حضور علیہ السلام کو امت کی تخفیف مقصود تھی، امت سوکھی رہے، امت آسانی میں رہے. خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آیا جس کی شان یہ ہے تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے. تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ.
ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم اللہ کی حضور استغفار کرو، پھر کیا ہوگا کہ وہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا مالوں سے، بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار سے نصیب ہوتی، مال بھی ملتا ہے، بیٹے بھی ملتے ہیں، بارشیں بھی بر وقت برستی ہیں اور نہریں بھی جاری ہوتی ہیں اور اموال کی کثرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مال کی کثرت فرما دے گا، اور مال وہ دے گا جو کثیر بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا، طیب بھی ہوگا، اور پاکیزہ بھی ہوگا، اور فراواں بھی ہوگا، اور مبارک بھی ہوگا۔ تو جو مبارک رزق ہوتا ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ دوسری بات، جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں ان کاموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ دیر سے اٹھ کے دیر پہ کاموں پہ جاتے ہیں۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو صبح کے کاموں میں برکت ہے، استغفار پڑھتے رہیں اس میں برکت ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو صبح کو کام پہ جا رہا ہے اور استغفار بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت نازل فرمائے۔ تیسری چیز، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا کرے تو اس پر شکر کرے، شکر کرے گا تو اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے کہ میرے بندو جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں۔ کمزور لوگوں کو جب تم نوازتے ہو تو وہ دعائیں دیتے ہیں، تو اس کی دعا کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اس سے رزق کے اندر برکت نصیب ہوگی۔ ایک اور ذریعہ ہے رزق کے اضافے کا، اور وہ یہ کہ بعض اوقات آدمی کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے، کمائی وہ نہیں کرتا لیکن اس کو وہ ساتھ اخراجات میں شریک کرتا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال حضور کے زمانے میں اس طرح پیش آئی کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ حضور کام کاج میں کرتا ہوں اور یہ جو میرا بھائی ہے یہ کام کاج نہیں کرتا، گھر سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا رہتا ہے اور آپ سے باتیں سنتا رہتا ہے اور حدیثیں یاد کرتا رہتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے نا کہ میرے ساتھ کچھ وقت دے اور میری کاروبار میں مدد کروائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے حضور سے یہ شکایت کی آ کے اپنے بھائی کی، تو حضور نے ارشاد فرمایا شاید تجھے بھی رزق اس کے صدقے سے مل رہا ہو۔ تو اس سے علماء نے ایک بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلبائے دین ہوتے ہیں اپنے رزق میں ان کا حصہ شامل کر لو، ہو سکے تو اپنا بھائی یا اپنا ایک بیٹا وقف کر دو جو دین پڑھے، اور تم اس کی ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لو، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم کچھ دینی طلباء کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، اور جس طرح اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں خوشی سے، آسودگی سے، اور ان کی ضروریات جس طرح پوری کرتے ہیں اس طرح دینی طلباء کی ضروریات بھی اسی انداز سے پوری کریں، تو اس حدیث کے آپ مصداق ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا، اور یہ رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ میں تو آج کل دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کے اندر جو ہے وہ ادارۃ المصطفیٰ کو شامل کر لو، کچھ فیصد حصہ ادارۃ المصطفیٰ کا رکھ لو، تو تم پھر اپنے کاروبار کے اندر برکتیں اور رحمتیں اترتی ہوئی محسوس کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماہ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں،
جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی. تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی، یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے. تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا. تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا. تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو. اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی. ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی، اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے. یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے. لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی. تو صاحبو یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو. من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے. وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو. 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے، ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے. تو زندگی میں اس ماہ نور، ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ، پورے حزم کے ساتھ اور جو بتائے گئے اصول و ضوابط ہے ان کے ساتھ گزاریے. آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو. خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا. تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی اگر تم روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ گزارو گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے سجدے زیادہ ہیں، جو رکوع زیادہ کرتا ہے، جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے. یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے. اللہ کے حضور نیاز مندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے تیر نہ برساتا رہے. بعض لوگ اس زوم میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے.
اور ہر وقت وہ کڑواہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں. سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے. فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے، سخت بات بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی ماجرا ہوتا تو میرے حضور سختی نہ فرماتے، کسی کا نام لے کے نہ کہتے، بلکہ فرماتے بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق. تو اسلام محبت کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، حسن سلوک کا نام ہے، باہمی محبت اور الفت کا نام ہے. بلکہ حضور نے اسلام کا کتنا خوبصورت تعارف کروایا. آج دہشت گردی کے نام سے اور کس کس ناموں سے اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے، وہ محبتوں کا دین ہے کہ فرمایا والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں. یہ مومن کی پہچان ہے، وہ کسی کی آبرو میں دخل اندازی نہیں کرتا، کسی کی اموال نہیں لوٹتا، لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتا. ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے. بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. کسی کے قتل پر کسی کو بھارا، کوئی بات کی، پورا جملہ بھی نہیں تھا، آدھے جملے سے اگر کسی نے کسی کے قتل پہ مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. آپ دیکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ. فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے، جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا. اگر ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے. تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے ماتحتوں کی ضروریات کو سمجھیں، اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کی ضروریات کو سمجھیں، اور جو بس میں ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے. تو جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار بھوک میں تڑپتے رہتے ہیں، اس کے ہمسایوں کے یہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی اسے جو رات پیٹ بھر کے گزارے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک میں تڑپ رہا ہو. تو ہمیں جو صورت دی گئی، اسلام کا جو ہمیں تعارف دیا گیا، اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ان مختلف احادیث سے آئی، وہ یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام باہمی موافقت اور موانست کا دین ہے، اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے، اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، پیاسوں کو پانی پلانے کا، ننگوں کو لباس دینے کا اور پریشان حالوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے کا دین ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھو، نگاہ رکھو، اور ہمیں ہر خوشی کے موقع پر غرباء کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ میں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے مالا مال کرے اور ہمیں امن، محبت، عدل، عہد کی پاسداری، وعدوں کی پابندی، سچائی کے دامن کو تھامنا، جو صفات ہیں مسلم کی، وہ ساری کی ساری ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے من میں چراغاں کر دے. آپ چاہیں کہ ہمارا رزق بابرکت ہو، کشادہ ہو، وسیع ہو، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، ہمیں سکون دینے والا ہو، طمانینت بخش ہو، اور اس سے ہمارا حساب بھی نہ ہو، تو مجھے اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کے سامنے سورہ آراف کی یہ آیت رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے
تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کا نزول فرماتے. ایمان اور تقوی سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور تھوڑا رزق بھی جب اپنے دامن میں برکت رکھتا ہے تو ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو زیادہ بھی دے اور بابرکت بھی عطا کرے. تو یہ نصیب ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے. اور پھر سورہ الطلاق میں ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. مال میں اضافے کے لیے ایک اور وظیفہ سورہ ابراہیم میں ہمیں دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرنے کی عادت ڈال لو گے اللہ فرماتا ہے ہم اور زیادہ بڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. یہ سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو تم خرچ کرو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا کر دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ صدقے سے مال کو برکت دیتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور وظیفہ ہے جس کو کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا. لگتا یہ تھا کہ ہم مزید ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب جائیں گے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا. رزق کی برکت کا ایک اور ذریعہ سورہ النساء آیت نمبر 100 میں بتایا گیا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو ہجرت میں برکت رکھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے. رزق کی فراخی اور بہتری کا ایک اور عمل سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا گیا. ارشاد فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پہ لگا، پھر دیکھ رزق کے دروازے کیسے کھلتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. رزق کی برکت کے حصول کا ایک اور ذریعہ وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مشکلات میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اپاہج لوگ ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کبھی نظر انداز نہ کیا کرو. ایک اور طریقہ دیا گیا اور وہ یہ کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو علم دین حاصل کرنے والے طلباء پر خرچ کرو. اپنے ذمے لے لو کہ ہم کسی طالب علم کی کفالت اپنے ذمے لیتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اپنا ایک بیٹا راہ دین کے لیے وقف کر دو، لیکن کسی وجہ سے بچوں کا ذہن یہ نہیں بن رہا تو پھر ایک بچہ اپنے ذمے لے لیں. وہ اگر پڑھ گیا تو اس کی برکتیں صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی تمہیں نصیب ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. تو جو طلباء پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی بہت مدد کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جس نے کسی دین کے خادم طالب علم کی مدد کی ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ یا کاغذ کے ایک ٹکڑے کے ہی ساتھ، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق فراواں اور رزق مبارک عطا فرمائے، اور اپنی جناب سے جو رزق نصیب کرے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، غریب نادار رشتہ داروں کو، مدارس دینیہ کو، مساجد کی تعمیر کے لیے اور دیگر نیک کاموں میں صرف کرنے کی توفیق